اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میرے پاس سیاسی ڈیولپمنٹس اپڈیٹس بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عمران خان اور صدر آصف علی زرداری کے مابین ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ کی کس جرنل سے کیا ملاقات ہوئی ہے، اس کی اندرونی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محسن نقوی صاحب مشیر داخلہ کیوں بنے، ان کو کیا ٹاسک دیا گیا اور ان کو کس نے مشیر داخلہ بنوایا، اور کابینہ لیٹ کیوں ہو رہی تھی اور اس میں رکاوٹ کیا تھی، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ملک بھر میں ایک اہم ترین فیصلہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آرمی چیف نے کس حکومتی اعلیٰ شخصیت کو ملک بھر میں کس کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کائنڈلی سیاسی اپڈیٹس، ڈیولپمنٹس اور کرنٹ افیئرز کی خبریں سننے کے لیے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ میں آپ کو دنیا بھر سے اور پاکستان سے جتنی سیاسی اپڈیٹ اور ایکسکلوسیو چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے۔ محسن نقوی، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک میڈیا ہاؤس کے آنر تھے۔ میڈیا ہاؤس کے آنر ہونے کے بعد وہ آصف علی زرداری سے ان کی بڑی قربت تھی۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وائرل ہوئی بہت، کہ محسن نقوی اپنا بیٹا ہے، بچہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سیاسی پولیٹیکل شخصیات سے بھی کافی انٹریکشن تھا۔ ہوا یہ کہ جب بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے خدمات انجام دیں تو ان کی کارکردگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا، یا ایک اہم ترین شخصیت کی سے ملک کی اہم اور طاقتور ترین شخصیت سے وابستگی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محسن نقوی کو پہلے مرحلے میں مشیر داخلہ بنایا جائے اور دوسرے مرحلے میں انہیں سینیٹر منتخب کرانے کے بعد وزیر داخلہ کا منصب جو ہے سونپ دیا جائے۔ اس قدر آؤٹ آف دی وے یہ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا، اور کیبنٹ جو لیٹ ہو رہی تھی اس کا اور اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر داخلہ بنایا جائے اور پھر انہیں سینیٹر منتخب کروایا جائے، اور سینیٹر منتخب کروانے کے بعد ان کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ بضد تھے، پر ملک کی اعلیٰ اور طاقتور ترین شخصیت اس بات پر زور دے رہی تھی کہ محسن نقوی کو نہ صرف مشیر داخلہ بنایا جائے بلکہ آنے والے وقت میں سینیٹر منتخب کروا کے انہیں وفاقی وزیر بھی بنایا جائے۔ آخرکار کیبنٹ صرف ان کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہی تھی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تاخیر کیوں تھی، اندرونی وجہ یہ تھی۔ جبکہ ہوا یہ کہ اب محسن نقوی جب وزیر داخلہ بن گئے، مشیر داخلہ بن گئے، اب مشیر داخلہ یہ اب تک کی سٹوری ہے۔ اب میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ان کو ٹاسک کس نے دیا ہے اور کیا سونپا گیا ہے، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کی آج کور کمانڈر لاہور سے ملاقات ہوئی ہے، انتہائی اہم ملاقات تھی۔ اس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کور کمانڈر صاحب سے کہ آپ ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہماری معاونت کریں پنجاب حکومت کی، اور پنجاب حکومت کو جو فیسلٹیز ہیں وہ عوام تک پہنچانے کے لیے جو بطور فوج ادارہ ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہے، وہ اس کے حوالے سے خاص طور پر شیئرنگ انفارمیشن جو ہے وہ ذرا اس کا کام تیز کروا دیں۔ اور رمضان میں سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے ان کے درمیان۔ انہوں نے رمضان کی سیکیورٹی کے حوالے سے نہ صرف فوج سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی، کیونکہ دہشت گردی کا جن جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے ایک مرتبہ پھر، اس لیے انہوں نے ان سے بھی درخواست کی ہے
یہ ان کی ملاقات تھی. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ پورے ملک بھر میں محسن نقوی کے جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کے بعد ہی میں یہ پروگرام کر رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب کو پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی چیف کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ ملک بھر میں تمام اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں اور جو لوگ سڑکوں پر ڈالے اور گن مین لے کے چلتے ہیں ان کو بلا تفریق قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, فرشتے تیار ہو گئی ہیں, ابھی وہ مشیر نہیں بنے تو فرشتے تیار ہو گئی ہیں اور ان فرشتوں میں لاہور میں جتنے پاکستان میں جتنے ڈان ہیں ان کی فرشتے تیار کر لی گئی ہیں. دوسرا حکم مشیر داخلہ کی جانب سے پولیس کو یہ موصول ہوگا کہ ان کے اضلاع میں یا ان کے صوبوں میں کسی قسم کا کوئی قبضہ گروپ یا بدماش جو ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. تو اس حوالے سے بہت سختی کی جائے گی آنے والے دنوں میں. آنے والے دنوں میں یہ آپ کو نظر آئے گا. اسلحہ لائسنس کی خبر میں نے آپ کو دے دی ہے. آرمی چیف کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, انہوں نے تمام پاکستان بھر سے یہ بدماشی اور اسلحہ کلچر ختم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اس کو فوری طور پر پاک کریں گے. یہ واقعے کا تعلق ویسے لاہور کے وہ جو بٹ گروپ اینڈ بلاج کے مرڈر کے بعد سے پلان کیا گیا ہے اور ایسے ثانیہ نہ ہوں اس وجہ سے یہ پلان کیا گیا. بہت اچھا فیصلہ. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں آخرکار نواز شریف صاحب نے ہار مان لی ہے اور محسن نقوی صاحب جو مشیر داخلہ بن گئے اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آئندہ سینٹ انتخابات میں رانا ثناء اللہ کو سینیٹر منتخب نہ کروایا جائے. یہ میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا کہ بیسک وجوہات کیا ہوئی ہیں رانا ثناء اللہ کو مطلب اس قدر سائیڈ لائن کرنے کی, کون ان کے خلاف ہے, یہ میں آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا. اچھا, اب صدر آصف علی زرداری پی ٹی آئی نے جب احتجاج شروع کر دیا ہے, ایک روز پہلے آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوا ہے, پھر گرفتاریاں ہوئی ہیں, ہنگامے میں انہوں نے آئندہ کا پلان یہ دیا ہے کہ وہ اور احتجاج کریں گے اور آنے والے وقت میں حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, ٹف ٹائم دیں گے. تو اس پہ آصف علی زرداری کو ان کے معاونین اور سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کے سربراہان نے مشورہ دیا ہے کہ آصف علی زرداری بطور صدر اور سیاسی جماعت کے ہیڈ, حالانکہ صدر ہو نہیں سکتا سیاسی جماعت کا ہیڈ, بہرحال تو آپ عمران خان سے ملاقات کریں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ حکومت کے خلاف یا ملک بھر میں افراتفری کے کلچر کو روکے اور آنے والے وقت میں حکومت کا ساتھ دیں. اور یہ ملاقات جو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ اڈیالہ جیل میں ہوگی, پر میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات اگر ہونی ہے تو یہ ملاقات بنی گالہ میں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی شفٹنگ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں اور اس ملاقات میں معاملات جب طے ہو جائیں گے, استحکام آ جائے گا, اگر معاملات طے ہو گئے, طے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی گیو اینڈ ٹیک تو عمران خان کرنے والے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے شاید ملک کی بقا سلامتی کی خاطر وہ یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے, پر ان کی شرائط بہت ڈاڈی ہوں گی اور یہ شرائط کا بھی میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جیسے میرے علم میں آئے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ لوگ جتنے مطلب پولیٹیکل ایک سینیریو سیٹ اپ تو بن گیا, اب میرا یہ خیال ہے کہ اس قوم کے خون پسینے کی کمائی کے خربوں روپے اس الیکشن پر خرچ ہوئے ہیں اور لوگوں نے کھل کے اپنے ووٹ مطلب اپنے حق رائے دہی کا اظہار بھی کیا ہے. اس حکومت کو اس کا مینڈیٹ ہے یا نہیں, میرے خیال میں اس کو ڈیلیور کرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر یہ ڈیلیور نہ کر سکے تو یہ دونوں پارٹیز مستقبل قریب میں ان کا نام و نشان جو ہے وہ سیاست سے مٹ جائے گا. تو اس لیے میرے خیال میں ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک میں افراتفری جو ہے اس سے استحکام نہیں آئے گا اور ہم مزید
بیک فٹ پر جاتے جائیں گے. ناظرین ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں مجھے میری رہنمائی فرمائیے گا, اور کوئی تجاویز ہو میرے لیے, کوئی ہدایات ہوں تو ضرور دیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.